کہ وہ صاحب کمال ہے اور دنیا میں مشاہیر سے، اہل علم سے، بڑے بڑے فلاسفہ سے اور قائدین سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کے کمال کی وجہ سے۔ پھر جو کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ جن رفتوں تک وہ پہنچے ہیں ان رفتوں تک پہنچنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے امام بولے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا ہے، یہ ان کی رفتوں کا ہے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا ہے، گواں سے گزرے گزرنے والے، یا خود بڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرد، کمانے کے مقام کے جھوٹے مٹو، تم اول آخر کے پھیل میں ہو۔ محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی ولا حد الا بکا۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو مجھے بتاؤ اس سے پھر کیوں نہ پیار کیا جائے نبی بھی جس کی ابتدا کے اندر صفے باندھے نماز ادا کرے، پیغمبر بھی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے، تو پھر اس سے محبت کا ربط و رشتہ کیوں استوار نہیں ہے۔ اچھا، محبت کا ایک بہت بڑا داعیہ بلکہ مرکزی داعیہ، سب سے بڑا داعیہ حسن ہے، خوبصورتی۔ یہ دل میں میدان پیدا کرتے ہیں، کسی کی طرف رجحان قلب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے، وہ خوبصورت بہت ہے۔ تو اگر محبت کا اسی داعیہ اور محبت کے اسی جذبہ صادقہ کے تحت آپ اگر ربط محبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر زمانے میں میرے حضور جیسا کون ہو سکتا۔ مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چمک بھی لاڈ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہند مد۔ حضرت ابو حریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور، اور پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو خدا نے سچائی پن چھڑیا جنہیں بچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ، مثل او در عالم مقام تصور تھے۔ حضرت شیخ مجدد علیہ رحمہ بولے کہ ان کی مثل بزم عالم کے اندر کوئی ممکن نہیں ہے۔ وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، وہ حسن دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت کے۔ بھائی تھوڑی دیر میری طرف توجہ کیجئے، یہ پانی تقسیم کرنے والے تھوڑی دیر رک سکیں۔ تو پہلے ہی راستہ اتنا لمبا تھا تو میرا تو خیال تھا کہ میں مغرب سے 10-15 منٹ کے اوپر نیچے پہنچ جاؤں گا، لیکن بہرحال مجھے لمحہ لمحہ یہ احساس ہوتا رہا کہ دوست منتظر ہیں، تو اب جو میرے پاس تھوڑا وقت ہے تو اس میں آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا، اور میں بھی یہ چاہ رہا ہوں، اس لیے میری گفتگو کی رفتار تھوڑی سی تیز آپ کو لگ رہی ہوگی کہ میری آرزو ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ وہ عمل روک دیے جائیں جو التفات کی تقسیم کا سبب بنتے ہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے۔ وہ کہتا ہے کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آنکھ جھپکنا بھی بوجھ بنتا ہے۔ تو اس لیے اس پانی کو چھوڑیں، میں تمہیں رسول کی محبت کا شربت پلا رہا ہوں۔ آپ کی ساری توجہ سمٹ کے چند لمحوں کے لیے ادھر ہونی چاہیے اور بات بھی حضور کے حسن کی چاہیے۔ اب میں اس حوالے سے صرف ایک حدیث جو حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں، سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام کا وصال سن 11 ہجری کے اوائل میں ہوا اور ان کا 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک بھی یہ باقاعدہ کیا۔
حج کا موسم تھا اور ہجوم عاشقاں، اور یہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو، کیا ناز ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سعد محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو ان کی عمر کا آخری حصہ تھا اور میں ابھی فوان شباب میں تھا، تو مجھے ان سے اکتساب فیض کرنے کا موقع ملا۔ فارسی کے محا استاد تھے، تو بڑے فخر سے کہتے کہ مولانا ظفر علی خان کا زمیندار اخبار چلتا تھا، تو استاد محترم اچھے درجے کے کاتب بھی تھے، تو شاہ سلطیاں کو لکھتے تھے، تو کہتے تھے میں اقبال کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں، میں مولانا ظفر علی کا ہم پیالہ اور ہم نوالہ رہا ہوں۔ اقبال نے بھی کہا تھا، نسیم تشنہ ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی کاغذ سخن کا۔ وہ کہتے اس پہ ناز ہے کہ ہم داغ دہلوی کے شاگرد ہیں۔ یار جس نے جگر مراد آبادی کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، وہ تو فخر کرے، جس نے اقبال سے ملاقاتیں کی ہوں وہ تو ناز کرے، جو مولانا ظفر علی خان کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہو وہ تو فخر کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا وہ اپنے قبر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ پھر لوگوں کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے کتنا وقت لگ گیا، میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، لیکن مجھ سے آپ اسی لیے پیار کرتے ہیں نا کہ میرے لبوں پہ حضور کے نام کا چلا۔ تو یار جب ایک صحابی نے کہا ہوگا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، تو پھر کیا امٹتا ہوا پیار ہوگا، کیا الفتوں کے رنگ ہوں گے۔ تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اچھا، حج کے موسم میں کوئی عالمانہ وضع کرتا کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو مسائل حج پوچھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ نصیب کرتا ہے تو، کیونکہ یہ ایک عبادت سالانہ عبادت ہے، جس طرح عید کے موقع پہ ہر سال مولانا کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ نماز عید کا طریقہ یہ ہے، تو حج بھی چونکہ اکثر لوگ تو زندگی میں پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی وہ ایک دوسرے سے پوچھتے کرتے ہیں، بالخصوص کوئی عالم مل جائے تو۔ اب ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے، تو لوگوں نے حضرت ابو طفیل سے پوچھا ہوگا نا کہ حضور نے مزدلفہ کی راتیں کیسے گزاری، منا کی راتیں کیسے گزاری، حضور نے مزدلفہ کی شب کیسے گزاری، یوم عرفہ کیسے گزارا، رمی جماعت کا طریقہ کیا تھا، لیکن کسی نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ کہا اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے حضور کو دیکھا تو بتاؤ زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، ہمیں حضور کا حلیہ بیان۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ 3 لفظ یاد کر لیں، حضور کے حلیہ نگاروں میں آپ کا نام شامل ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں سنیاسی بابے مر جاتے ہیں، نسخہ نہیں دے کے جاتے، قبر میں ساتھ دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی چاہے کہ میں محبوب الخلائق بن جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کریں، تو وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرے، زمانہ اس سے پیار کرے۔ تو یہ 3 لفظ ہیں، صرف 3 لفظ، ان کو یاد کر لیں، آپ کا نام حضور کے حلیہ نگاروں میں شامل ہو سکتا ہے، اور پھر لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جائے۔ تو کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحاً مقصرا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ۔ ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے، بالکل چونے کی طرح سفید نہیں، بلکہ سفیدی سرخی کی آمیزش کے ساتھ۔ جو دادا ہوتا ہے وہ بیٹے کے بیٹے سے، اپنے پوتے سے خاص ہی پیار کرتا ہے، کیونکہ بیٹے کی محبت بھی سمٹ کے پوتے کے چہرے میں نظر آئے گا، تو وہ محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے دادا کی۔ تو عمومی طور پہ دادا لاڈ سے پوتے کا کوئی نام رکھ لیتا ہے، الفی نام، جس سے وہ لاڈ سے پکارتا ہے۔
تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے آقا کریم کا ایک عرفی نام رکھا تھا، لاڈ سے پکارتے تو اس نام سے پکارتے۔ آپ پوچھنا چاہیں گے وہ نام کیا ہے؟ وہ نام تھا ابید۔ ابید، جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابید، اے گورے رنگ والے۔ یہی لفظ بطور نام، نیک نیم کے طور پہ حضور علیہ السلام کا مبارک نام جو ہے حضور کے دادا نے رکھا تھا۔ تو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید، حضور سفید رنگ۔ دوسرا لفظ ملیحن، حضور کا حسن ملیح تھا، نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن جس کو عربی میں حسن سبیل کہتے ہیں۔ خود ارشاد فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن رکھتا ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ میٹھا حسن کیا ہوتا ہے؟ کوئی دیکھے تو تڑپ جائے، اور نمکین حسن کیا ہوتا ہے؟ کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن سبی تھا اور میرا حسن ملی ہے۔ اچھا، کشش حسن ملی میں زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ تقریباً تمام مکاتیب فکر کے ہاں معتبر نام ہے۔ فکر ولی اللہ پہ بہت سارے فوز موجود ہیں مختلف مسائل کے اندر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب کے اندر آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا جاگتے بھی دیکھا۔ علماء نے کہا ساری زندگی نہ دیکھ سکا، تو جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوں گی رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے ساز ضروری جو بیک لمحہ موقع دے رہا، اگر اس وقت دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے اگر کسی کو خواب میں کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا۔ کتاب کا نام ہے حضرت امام سخاوی نے لکھا، باقی لوگوں نے بھی لکھا۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں اگر کسی کو عطا کیا، یہ ہے میرا خواب کے حوالے سے تیسرا دعویٰ، تو حقیقت میں عطا کیا۔ تو ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر ہے اور کیا کہتا ہے انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان۔ غوث الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، قاضی ایاز مالکی اندلسی نے بھی اس کو لکھا۔ تو وہ حضور کے روضے پہ ہے اور کہتا ہے انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی، اللہ اکبر، اور میں کسی اور کے در پہ جانا بھی نہیں، آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در در، مریم کتا کیوں اخواواں ایڈے وقت آ۔ اور میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دیتا بھی تو نہیں نا، اور اگر چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلا کر۔ عارف عبد المتین نے تو قلم ہی کھول دیا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا ہے، ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا مانگت، کسی سیٹھ کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں، اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو۔ اسی لیے کہا گیا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف۔ تو وہ تو کھڑا ہی حضور کے روضے پہ، اور کیا کہتا ہے انا ضیفک، میں آپ کا مہمان اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی طرح پہ جانا۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضرت سید مالی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔
آقا کریم تشریف لائے خواب میں اور آقا کریم کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس کو عطا کرتے ہوئے محفوظ لے لے، کہتا بھوک اتنی کڑاکے کی لگی تھی کہ میں نے حضور کے ہاتھ سے وہ روٹی وصول کی اور خواب میں ہی کھانا شروع کر دیا۔ ابھی آدھی کھائی ہوگی تو میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اگر حضور نے عطا کیا تو حقیقت میں اللہ اکبر۔ شیخ عبدالعزیز دباغ مصری نے علی بریز میں لکھا، جو شخص عالم بیداری میں حضور کا دیدار کرتا ہے 2999 درجے ولایت کے فوراً ہے، یہ حضور کے دیدار کی برکت سے اس کو یہ سعادت نصیب ہے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد ہے، کتاب کا نام ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین، اب تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی دستیاب۔ فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کو دیکھا اور یہی سوال کیا کہ حضور آپ کا حکم ہے آنا عملہ ہو واقعی یوسف حسبہ، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئی، جمال یوسف ہو گئے، اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ حسن ملی حسن سبھی کے مقابلے میں زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جو جواب دیا خواب میں حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کو، شاہ ولی اللہ نے منعقد کیا، یا کبیر نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبدالرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قتیل شفائی نے تو قلم ہی توڑ دیا نا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اگر آپ کا ذوق میرے ذوق کی مطابقت میں آ جائے تو بات کرنے کا کچھ رنگ اور ہی ہوگا۔ میں اپنے سامعین سے کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ نعرے لگائیں، ہاتھ کھڑے کریں یا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ میری صرف ایک آرزو ہوتی ہے کہ جو میں بول رہا ہوں بس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو میرے ساتھ ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو پھر لطافت کی ایک الگ کائنات آباد ہو جاتی ہے۔ تو قتیل شفائی کہتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے، تو اس کا ذرا تیور دیکھیے، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا۔ کہتے ہیں میری آرزو یہ ہے کہ میرا محبوب آئینہ بھی نہ دیکھے، میں ہی دیکھوں اور بس میں ہی دیکھوں۔ آج ہور کسے وال سگنا تینوں مور نہیں تکن دے، تو محب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرت من اللہ، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اور حضرات صوفیہ کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے، اور اگر یہ حجابات نہ ہوتے تو کوئی حضور کے جلووں کی تاب ہی نہ نازل۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حلیہ نگاروں میں سے ایک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو مجھے حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ اب سنیے وہ کیا بولتے ہیں، فلما نظرت الی انوارہ فبدات کفی علی عین خوفا من ذہاب بصر، جب میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھتا تھا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی تابشوں سے میری آنکھ کی بینائی نہ جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاعر ہیں حسان بن ثابت، اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ بھی حسن چھپا ہوا، اور دیکھنے والا شاعر، اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش۔ باقی رہی بات کہ وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹی، اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو میرے امام نے ایک شعر کہا جس کو سند تضاد کا شعر کہتے ہیں، ذرا اس کا رنگ ملاحظہ کیجئے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ولی دکنی سے لے کر کے دور موجود کے جتنے شاعر ہیں، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کے شعراء کو میں نے بالاستیعاب پڑھا ہے، لیکن چکھا ضرور ہے۔
تو میں یہ اہل ادب کی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کو صنعت تضاد کا کوئی شعر اس پائے کا ملے تو مجھے ضرور بتائیں۔ صنعت تضاد کیا ہوتی ہے کہ ایک مصرے میں ایک بات کی جاتی ہے، دوسرے میں اس کا مقابل آئے گا۔ تو کسی چیز میں، کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں دو، کسی میں تین، کسی نے بڑی چھلانگ لگائی تو چار تضاد ہو گئے۔ لیکن یہاں ذرا دیکھیے شعر کا حسن دیکھیے اور پھر معانی کو بھی دیکھیے۔ شعر تضاد ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، چھ چیزیں آپ اس کا تضاد دیکھیے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف صرف نام ہے، یہ تضاد دیکھیے۔ ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف نام ہے، وہ حسن جناب یوسف کا ہے، یہ نام جناب محمد عرب کا۔ وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر ہیں، وہ انگلیاں بھی عورتوں کی، یہ سر بھی مردوں کے، وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے۔ اور وہاں کٹی ماضی کی کہانی، ایک بار کٹی، یہاں کٹاتے ہیں تسلسل جاری۔ اور اہل علم کی نظر کٹی یہ لازم ہے، کٹاتے ہیں متعدی ہے، مطلب کیا؟ کٹنے میں عزم نہیں پایا گیا، کاٹ ناشپاتیاں رہی تھی، کٹ انگلیاں تھی، کٹی، اور یہاں کٹاتے میں عزم اور ارادہ پایا جا رہا ہے۔ یہاں سر نام پر قربان کر کے پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق تھا۔ اب اس شعر کا حسن ملاحظہ کیجئے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ تو کہا انا املہ واخی یوسف اسبا، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ تیسرا لفظ جو حضرت ابو طفیل نے حضور کے حسن کے لیے بیان کیا، مقصدہ، مقصد متوازن، سوا الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، سینہ اٹھا ہوا ہو، پیٹ چپکا ہوا ہو، حسن ظاہر ہو جاتا ہے۔ پیٹ اٹھا ہوا ہو، سینہ پیچھے رہ جائے تو پھر بھی حسن نہیں رہتا۔ سوا الصدر والبطن، یہ حضور کا حسن ہے۔ ابل ذرائین وسادین وزندین، ہاتھ، ہتھیلیاں، کلائیاں، سب موجودیت کے اعتبار سے ہیں۔ لیس بالطویل الممخط ولا بالکثیر المتردد، انسان اتنا پست قامت ہو کہ عجیب لگے تو یہ بھی عیب ہے، اور اتنا لمبا دھڑکا کہ وہ بھی عیب ہے۔ درمیانی قد و قامت، یہ حضور علیہ السلام کا حسن تھا، بلکہ درمیانی سے تھوڑی سی اٹھتی ہوئی قد و قامت۔ حضور نہ تو طویل تھے اور نہ حضور علیہ السلام کثیر، نہ قد پست کہ اچھا نہ لگے اور نہ قد بہت زیادہ بلند کہ جو عجیب لگے، درمیانی قد و قامت۔ لیکن یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو دی تھی کہ حضرت عباس، حضرت عمر یہ لمبے قد کے لوگ تھے، لیکن اذا جامع الناس غمرهم، حضور علیہ السلام کا قد وہ لمبا نہیں تھا، لیکن جب لوگوں میں چلتے یا لوگوں میں بیٹھتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عظمت عطا کری، متوازن، ہر معاملے میں حضور کو اللہ نے توازن، بال نہ بالکل گھنگریالے نہ بالکل سیدھے، درمیانی درجے پر حضور علیہ السلام کے مبارک بالیں زلف خم لیے ہوئے۔ تو یہ ہے حضور کا حسن متوازن۔ تو تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ حضرت ابو طفیل نے ان تابعین کو حضور کا نقشہ بیان کیا۔ تو یہ تین لفظ یاد کر لیں، آپ کا شمار حضور کے حلیہ نگاروں میں۔ اور میں نے کہا کہ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو کائنات میں کوئی لاؤ تو صحیح جو ان کے قدموں جیسا ہے۔ میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے، کسی کو پھول کہتے ہیں، پھول سے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سر میں جاں پھینکا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھر کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور بولنے سے آواز آئی مکھ چند بدل شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف کے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہیں مد کری۔ اللہ اکبر،
ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر ایک کھلی جگہ پہ ایک وادی میں تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے اونٹ چل رہے ہیں. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند ہے. اہل قافلہ سے ملے اور کہا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے. میرے شیخ نے کہا میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے. نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جائے. انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں کتنے کا؟ اتنے کا سودا طے ہو گیا. فرمایا میں تاجرانہ گھر سے تو آیا نہیں تھا, میں تو سیر کے لیے آیا, اچانک تمہارا اونٹ دیکھا پسند آ گیا. اگر تم اعتبار کرو تو اپنے شہر میں جا کے قیمت بھیج دیتا ہوں اور اونٹ تو مجھے دے دو. انہوں نے کہا جی میں منظور ہے. آقا کریم نے اونٹ لیا اور سوئے مدینہ چلے گیا. جب تک حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب نظروں سے اجڑ ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. پھر آپس میں مخاطبت کرنے لگے, یار ایک شخص آیا اور قیمتی اونٹ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا. جب کوئی نقد سودا لے تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جب کسی کو ادھار سودا دیں آپ تو یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا وہ کوئی چیز گروی رکھ دیتا ہے. ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا, نہ اس نے ضامن دیا نہ کوئی چیز گروی رکھی اور نہ تم میں سے کوئی اسے جانتا ہے اور نہ تم نے اس کا پتہ پوچھا. یار عجیب بات ہے, قیمتی اونٹ وہ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ تک نہیں پوچھا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. دوسرے نے کہا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں میں جویں پال کے سورائیاں رکھیاں. تو اجے میرا یار نہیں بیٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ کو نقاب اٹھاوے. جیو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جائے. جے کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی رشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ ہو دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولے دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر. کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. آپ کی توجہ چاہوں گا, جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی نہ قیمت دینے آیا مجھ سے قیمت لینے. میں ضمانت دیتی ہوں اس کی. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے دی؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا. جو اتنا سونا چہرہ رکھتا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے. یہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ ہیں. کہا یہ رہی تمہاری قیمت اور یہ حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی. تو انہوں نے کہا یار ہم قیمت کیا لیں, ہمیں لگتا ہے ہم خود بک گئے. ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں. وقت طارق نام تھا اس کا. یہ سارا اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو. وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو, وہ جمال دیا. اللہ اکبر. بلبل نے گلن کو کہا, قمری نے سروے کا فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ بہت سونا ہے تو پھر حضور سے پیار کرنا زمانے نے ایسا کوئی دیکھا ہی. لکھ آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا کوئی. لکھ آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں.
لکھاں سونے بن بن بیٹھے نے وہ دی خاکے پا جا کوئی. تو کسی سے پیار کرنے کے یہی مرکزی داعیے ہیں جن کی وجہ سے پیار کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ رقیب پیدا کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ تو میرا محبوب ہے, تم نے کیوں دیکھا. لڑائی کی نوبت آئی, قتل و غارت تک معاملے جا پہنچ گئے. تو میں کہتا ہوں آؤ نا حضور سے پیار کرو. ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں, حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے. وہاں ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں, ہم کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہیں, اس لیے کہ اس محبوب کی محبت نے ہمیں جوڑ کے رکھ دیا. میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے, محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے, محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری. آپ کے چہروں پہ لکھا ہوا یہ پیار, اور میں انتہائی تھکن کے باوجود پرجوش ہو کر گفتگو کرنے کی کوشش میں لگا ہوں. تو آخر میرے دل میں کیا جذبہ ہے, اور آپ دیر سے آئے بیٹھے ہیں تو آپ کے دل میں کیا جذبہ ہے. ہمیں جو ذات جوڑتی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے, ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر المشرق. اور اقبال کا لہجہ دیکھیے, دل بمحبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پیوستائیں, چون گلے سربرگ مارا بو یکیس او کے جانے ای نظاموں او یکیس, مستے چشمے ساتھیے بد ہاستیں در جہاں مثل مو می ناستیں. تو ان کی ذات ستودہ سے بات ہماری محبت اور ہماری الفت کا ذریعہ رہی. اچھا پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کو. لیکن جس محبت کی بات میں کر رہا ہوں وہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دے. یار ذات کا حبشی تھا, رنگ کالا تھا, ہونٹ موٹے تھے, اور کوئی پوچھتا نہیں تھا. حضور سے محبت کا رشتہ جڑا. حضور نے فرمایا بلال تیرے قدموں کی آہٹ کو میں جنت میں سنتا. اقبال تڑپ کے بولا, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. میں آپ سے اگر پوچھوں جس دور میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے رومی شہنشاہ کا نام کیا تھا, اس دور کی سپر طاقت تھی, اس دور کا جو بائیڈن تھا, کوئی آپ کو میں پوچھوں کہ بتاؤ اس کا نام کیا, تو شاید کوئی نہ بتا سکے سوائے جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں. چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا. پرشین امپائر اس دور کی دوسری بڑی طاقت تھی. تو میں اگر پوچھوں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مجھے کسرا کا نام بتا سکیں. آل ساسان کا وہ چشم و چراغ, 3150 سال انہوں نے اس دھرتی پہ حکومت کی. اچھا آپ نہیں بتا سکیں گے کہ کسرا ایران کا نام کیا ہے, آپ نہیں بتا سکیں گے کیسے روم کا نام کیا ہے. چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا, تو شاید آپ نہ بتا سکیں. اور میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچہ ڈھونڈ کے اسے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا, وہ سب اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا. تو اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دبام ہے. رومی شہنشاہ سپر طاقت کا حکمران, اس کو کوئی جانتا نہیں ہے, اور بلال حبشی کے نام کی مسجدیں ہر شہر ہر بستی میں پائی. دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ بلال حبشی کا نام جو ہے وہ سینوں کے اندر ارتیاق پیدا کر دیتا ہے. تو یہ حضور کی محبت, وہ محبت جس کے بارے غالب نے کہا نکمہ کر دیتی ہے, لیکن یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا. یہ وہ محبت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور حوالے سے بات کر کے اپنے مضمون کو دوسرے دائرے کے اندر داخل کر کے آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ محبت بندہ نوازی ہے, اور یہ محبت انسان کو عزتوں کی اوج کمال تک بھی پہنچاتی ہے. اور یہ محبت
اس میں بے وفائی کا تصور نہیں ہے۔ دنیا کے اندر محبت کا داغ لیے لوگ روتے پھرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں بھی چونکہ سفر پہ رہتا ہوں تو میں بعض کا دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے جناب آپ بتا دیجیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا لیکن وفا نہیں ملی تو یہ اپنا تحریری احتجاج کر رہا، اپنی بھڑاس نکال رہا ہے تحریرن۔ تو آج کسی سے کوئی پیار کرے تو پھر صنم بے وفا کہہ کے اپنا تحریری احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو بازو پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں۔ اس لیے ان سے محبت کرو، وہ بندہ نواز محبت ہے، وہ پستیوں سے اٹھا کے اوجے سریا تک پہنچا دیتی ہے، اور جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی چھوڑنے والے۔ تو ان سے محبت کرو۔ اچھا کیا ہم زبان سے کہیں ہم محبت کرتے ہیں؟ ہماری اقرار سے اعلان ہوگا کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ ہم صرف نعروں سے بتائیں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم جھنڈیاں لگا کے ہی بتائیں گے اور چراغاں کر کے ہی بتائیں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ صاحب یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اپنے آقا کی آمد پہ خوشیاں منائیں، مسرتوں کا اظہار کریں، خوشی سے جھوم اٹھیں، نعرے لگائیں، عقیدتوں کا اظہار کریں، جلوس نکالیں، محفلیں آراستہ کریں۔ یہ محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہے، لیکن محبت کا سب سے بڑا تقاضا جو محبوب دو عالم کی محبت ہم سے کرتی ہے وہ یہ کہ ان کے طریقہ حیات کو اتار کر کے اپنی زندگی میں ایسے بن جائیں کہ ہم دور سے چلے آ رہے ہوں، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز میں۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں یہ نہ ہو کہ تم دور سے تو مسلمان دکھائی دو، عاشق رسول دکھائی دو، لیکن جب کوئی تمہارے نیڑے ہو کے دیکھے تو وہ کہے یار یہ اوپر سے تو عاشق لگتا تھا، اندر سے عاشق نہیں ہے۔ رشتہ داری کر کے دیکھی، کاروبار کر کے دیکھا، دوستی کر کے دیکھی، بات میں کیا کہہ رہا ہوں، دوستی کر کے دیکھی، ہمسائیے میں گھر بنا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ یار یہ اوپر سے تو داڑھی کا سائز بھی ٹھیک تھا، جوبہ بھی بہت اچھا تھا، پگڑی بھی اچھی باندھ کے آیا ہے، لیکن قرض دے کے دیکھا، رشتہ داری کر کے دیکھی تو یہ عاشق نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف ہی دے کر جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گیا۔ نہیں تم دور سے دکھائی دے رہے ہو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام ہے۔ اور جب کوئی شخص تمہارے نیڑے لگے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے پہ مجبور ہو جائے کہ نبی کے عاشق ایسے محمد دی زیارت محمد دینا ہے۔ اپنے طرز زندگی کو اس طرح ڈال لو۔ محبوب کا حکم تو بڑی بات ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی چاہت پر بھی اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ محبوب کی مرضی کیا ہے، تقاضا کیا ہے محبوب کا، زبان سے محبوب نہ بھی بولے تو محبت تو اس کو بھی سمجھتی۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگ کر پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اس کو کہا کہ حضور گزرے تھے تیری گلی سے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، شاید پسند نہیں آیا۔ چہرے پہ حضور کے آثار پسندیدگی نہیں تھے۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور مجھ سے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج کیا دیکھ رہا ہوں؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ پہ غور کریں، ہمارا کیا کیا گزرے کو پسند، سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، نجی زندگی سے لے کر امور سیاست تک، کاروبار سے لے کر کے رشتہ داروں کے ساتھ رویے تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ مجھے اپنے اندر اتر کے اپنا جائزہ لینا پڑے گا۔ دعویٰ محبت کرنا آسان ہے لیکن ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ میرا طرز زندگی بتائے کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے حضور سے سلام کیا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضور علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا تو آقا کریم نے اعراض کیا، رخ پھیرا۔
وہ سمجھے شاید حضور نے اتفاقاً رخ ادھر کر لیا، تو جدھر رخ کیا ادھر سے جا کے اسلام کیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر رخ کر دیا، سمجھ گئے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، لیکن ناراضگی کی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے، ایک مدت کے بعد آیا، شاید بحرین سے آئے تھے، تو مجھے بتائیے کہ حضور مجھ سے کوئی ناراض لگتے ہیں، کوئی وجہ آپ کی نظر میں ہو۔ انہوں نے غور کیا تو کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اور حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے دی، چاندی کی انگوٹھی، اور وہ بھی 4.5 ماشے کے وزن کو نہ پہنچتی، اور وہ بھی ایک شریعت نے جائز رکھی ہے۔ لیکن ایک سے زائد انگوٹھیاں چاہے چاندی کی ہوں یا سونے کی انگوٹھی چاہے ایک ماشے کی نہ ہو تو شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی۔ تو تیرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے جس کی وجہ سے شاید حضور ناراض ہے۔ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور پھینک دی ایک سمجھ، ناراضگی کی وجہ یہ تھی، ختم ہو گیا، بیٹھ گیا، گفتگو چلتی رہی۔ جب مجلس سے اختتام کو پہنچی تو لوگ واپس پلٹنے لگے، تو یہ بھی واپس چلنے لگا، تو کسی صحابی نے کہا کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی دھات ہے، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو چلو اس کو اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا، توجہ میری جانب، اس صحابی نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ پڑی رہے، سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکراج ہے، کچھ بھی پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، کیا کوئی ایسی چیز تو ہم گلے نہیں لگائے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کوئی ایسی عادت تو نہیں ہم اختیار کیے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کوئی ایسا رویہ تو نہیں اختیار کیے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کوئی ایسی رسم تو ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہماری شادی میں، ہماری تقریبات میں، ہمارے امور حیات میں، جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ تو میں اور آپ دیکھیں، اگر ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت اس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں۔ صحابہ نے تو اپنے طبعی معاملات کو بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ حضرت انس کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا لیا، تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک دن میں نے حضور کو کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی عادتوں کو بھی حضور کی محبت کے اندر یوں ڈال دیا ہوا تھا۔ میں اور آپ دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک، اور اگر ہمارا دعویٰ محبت صرف ہماری زبان تک ہے، ہمارے دل میں نہیں اترا، ہمارے بشرے میں نہیں اترا، ہمارے رویوں میں نہیں اترا، ہماری گفتگو ہمارے لہجے میں نہیں اترا، تو پھر دوبارہ اے بلبلے شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی۔ اقبال نے کہا تھا کچھ اور مدت کے لیے اس کو تھامنا پڑے گا، تیرا نغمہ بھی کچا ہے۔ محبت آسان نہیں ہے، محبت اپنے تقاضوں کے ساتھ نصیب ہو تو پھر نور بانٹتی ہے، اجالے دیتی ہے۔ آئیں میں اور آپ آج اس عالی شان عالی مرتبہ کانفرنس کے اندر یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم حضور سے دعویٰ محبت رکھتے ہیں، تو ہمارا عمل، ہمارا رویہ گواہی دے گا کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں۔ ہمارا طرز زندگی بتائیں کہ ہم حضور علیہ السلام کیا ہے، لوگ ہمیں دیکھ کر کے ہمارے آقا پہ درود پڑے۔ امام محمد بن حسن شیبانی جب بصرے میں آئے تو ایک عیسائی منازع کرنے کے لیے کھڑا تھا، لیکن جب ان کے چہرے پہ نورانی حالہ نور کا دیکھا اور سنت کا جامع دیکھا اور چمکتی روشن پیشانی دیکھی، تو جو منازع کرنے عیسائی آیا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے کہا تو مناظرہ کرنے آیا تھا تو کلمہ پڑھنے لگا؟ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا۔ تو میرے اور آپ کے وجود سے لوگ اسلام کے قریب آئیں، نہ کہ میرے خود میرے رویوں اور میرے طرز زندگی سے لوگ اسلام سے دور ہٹتے چلے جائیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، امان میں رکھے۔ آج کی